امام حسین گھر والوں کو آ کر بتاتے ہیں، گھر والے تیار ہوئے، ٹھیک ہے مدینہ رسول چھوڑ کر جائیں گے۔ اور وہ رات بھی آ گئی جب رسول اللہ کا یہ عظیم نواسہ مدینے سے رخصت ہو رہا ہے، جہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ 4 ہجری شعبان المعظم کا مہینہ تھا جب امام حسین مدینے میں پیدا ہوئے تھے۔ اس دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی تھی۔ اور پتہ ہے آپ کی ولادت سے پہلے حضور کی چچی ام الفضل حضرت عباس کی بیوی حضرت ام الفضل یہ آئی تھی، خواب دیکھ کر کے ڈر کر کے آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی عجیب خواب دیکھ کر کے آئی ہوں، مجھے ڈر ہے۔ کہا کیا دیکھی ہو؟ کہا بیان کرنے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا بتائیں تو صحیح خواب کیا ہے؟ تو چچی ام الفضل نے کہا تھا میں نے کل خواب میں دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ گیا اور میری گود میں گرا ہے۔ حضور نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ پرورش کے لیے تمہاری گود میں ڈالا جائے گا، اور فاطمہ کا بیٹا میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا وہ مدینے میں پروان چڑھا ہے اور مدینے میں آنکھیں کھولی ہیں، خطبہ رسول کو سنا ہے، حسین پرورش ہے صحابہ کی جھرمٹ میں، ماں فاطمۃ الزہرا اور باپ حیدر کرار، نانا رسولوں کا سردار۔ اس عظیم جوان کو میدان میں اترنے کے لیے اب جو وقت آیا وہ عجیب اتفاق تھا کہ اپنا شہر چھوڑنا ہوا۔ امام حسین کہتے ہیں میرے نانا نے یہ فرمایا تھا کہ ہر نبی اس جگہ دفن ہوتا ہے جو جگہ اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتی، لہذا سید الانبیاء جہاں دفن ہے تو مدینہ ان کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے اے حسین، رسول کا جو سب سے محبوب علاقہ ہے وہ مجھ سے چھوٹا چلا جا رہا ہے۔ امام حسین اپنے خاندان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آئے اور آتے ساتھ رو پڑے، کہا نانا جان یہ وہی شہر ہے جہاں میں آپ کے کندھوں کی سواری کرتا تھا، یہاں کے در و دیوار گواہ ہیں اور یہاں موجود لوگ بھی گواہ ہیں کہ آپ سے جو میری محبت تھی یا مجھ سے جو آپ کی محبت تھی اس کے قصے مشہور ہیں۔ لیکن آج میں مدینے سے رخصت ہو رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی جائیداد بنانی ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے دین پر کوئی آنچ آنے نہ پائے۔ امام حسین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے اجازت لیتے ہوئے نکلے تھے۔ مدینے والے کہتے ہیں وہ عجیب سما تھا کہ مدینے والے دیکھتے رہ گئے۔ اہل بیت کا قافلہ جب نکل رہا تھا، اس میں حضرت امام حسین کے بھتیجے، بیٹے، بیٹیاں، بہن اور کئی لوگ شامل تھے۔ یہ قافلہ بعد میں بڑھتا چلا گیا لیکن مدینے سے نکلنے والے قافلے میں اتنے تھے۔ اور پھر امام حسین اپنی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی قبر کے پاس آئے اور بے اختیار رو پڑے، اپنی ماں کو آخری مرتبہ سلام کہہ رہے تھے۔ مدینے والے کہتے ہیں کہ حسین کا جانا ہم نے دیکھا تھا، حسین واپس مدینے کبھی نہ آئے، اور مدینے والے روکتے رہے کہ ہم آپ کی بیعت بھی کریں گے اور آپ کی حمایت بھی کریں گے، آپ مدینے سے نہ جائیں۔ کئی لوگ آپ کے جبے کو تھام کر پکڑے ہوئے تھے، کہا ہم آپ کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کی یاد آتی، ہم آپ کو یہاں محسوس کرتے ہیں تو ہمیں نبی پاک کی خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں، آپ اگر مدینہ خالی کر کے جائیں تو ہمیں بتائیں رسول اللہ کے گھر میں اب بچا کون؟ آپ کے بھائی شہید ہو چکے، امام حسن، آپ کے باپ بھی نہیں ہیں، رسول اللہ کے گھر کی ایک نشانی آپ ہیں اور آپ جا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی لے جا رہے ہیں۔ کیا مدینہ رسول اللہ کے گھر سے خالی ہو جائے گا؟ اگر رسول اللہ کا گھر یہاں نہیں ہے تو پھر کس کا گھر رہے گا؟ مدینے والوں کی وہاں پر جو بہتابی تھی، آہو فغان تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ لڑنے کو تیار ہوئے اور تلواریں نکال چکے تھے۔ کہا حسین ابن علی ہماری تلواریں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں آپ نہ جائیں۔ امام حسین نے ایک ہی جملہ کہا میں رہ تو جاؤں گا تمہاری باتوں پر، لیکن کل کو جو عیاش لڑکا بیٹھا ہوا ہے تخت خلافت پر یعنی یزید، یہ
مقابلے کے لیے مدینہ بھی فوج بھیج دے گا، اور حرم رسول کو میں مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا۔ نبی پاک کا شہر میری وجہ سے خون آلود ہو جائے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ میں میرے نبی پاک کے شہر کا حد درجہ احترام کرتا ہوں، مجھے جانے دو۔ یہ قافلہ مدینے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مدینے والے کہتے ہیں راتوں کی نیند غائب ہو گئی، ہمارا چین و سکون غرق ہو گیا۔ ہم اہل بیت کے اس گھر پر آتے تھے جو رسول اللہ کے حجرے سے لگا ہوا تھا، جہاں کبھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رہا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ کا وہ مکان جو آج رسول اللہ کی جالیوں کے اندر آ گیا ہے، اہل مدینہ کہتے ہیں اس گھر کے اطراف ہم گھومتے تھے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اس گھر کی تاریخ کہ حضور اگر اس گھر کے اندر بیٹھے ہوتے اور قرآن اترنا ہوتا تو جبرائیل دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے اجازت لیتے، پھر گھر میں آتے تھے۔ دوسری جگہوں پر جبرائیل امین براہ راست حضور پر وحی لے کر آتے تھے، آیتیں لے کر آتے، لیکن جب فاطمہ الزہرا کے گھر میں حضور ہوتے تھے تو جبرائیل اجازت لے کر آتے تھے۔ اہل مدینہ کہتے ہیں وہ گھر خالی ہو چکا تھا، اس گھر کے اندر اب کوئی نہیں تھا۔ اہل بیت نبوت کا یہ گھرانہ، رسول اللہ کا یہ خاندان سب چل پڑا تھا۔ مدینے والے کہتے بھی تھے کہ کیسا وقت آ گیا کہ آج نبی پاک نے جس مدینے کو عظمت کا بلند مقام دے دیا، اس مدینے میں ان کے ہی گھر کے لوگ رہنے کے لیے آج پریشان کیے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اور یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندان سمیت نکل کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، تقریباً 4 تاریخ تھی جو حضرت امام حسین کی پیدائش کی تاریخ۔ جب تقریباً 4 شعبان کی تاریخ 4 شعبان کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مکہ والوں نے شاندار استقبال کیا۔ عبداللہ بن زبیر بھی وہاں تھے، عبداللہ بن عمر بھی وہاں تھے۔ انہوں نے کہا حسین ابن علی آپ آ گئے مدینے سے سلامتی کے ساتھ، اہلاً و سہلاً مرحبا، آپ کے لیے مبارکبادی ہو۔ ولید بن عقبہ سے، مروان بن حکم سے، یزید سے آپ نے جان بچا لی، اب امن و امان میں آپ رہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ خاندان نبوت اہل بیت کا گھرانہ خوشحالی کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن برا ہو ان کوفی شیعوں کا۔ شیعان علی ایک جماعت ہے جو بعد میں چل کر شیعہ کہتے ہیں نا، شیعہ کا مطلب حمایتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتیوں کی ایک جماعت تھی، شیعان علی ان کو کہا جاتا تھا، جو کوفہ میں رہتے تھے، برسوں سے حضرت علی کے زمانے سے تھے، کیونکہ حضرت علی نے بھی دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، اور حضرت علی کے بعد امام حسن بھی وہاں رہے کوفہ میں، اور اس کے بعد وہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، تب پھر امام حسین بھی گئے تھے۔ تو کوفہ والوں کا تعلق حضرت علی کے گھرانے سے پہلے سے تھا۔ اور امام حسین کی یہ تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب امیر معاویہ یعنی حکومت کر رہے تھے، اس وقت بھی کوفہ والے امام حسین کو خط لکھ کر بلا رہے تھے کہ امیر معاویہ کو معزول کر دیتے ہیں، آپ آ جائیے۔ امام حسین نے منع کیا، کہا کہ میں پھر سے وہ عظیم جنگیں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں جو میرے باپ کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ تو حضرت امام حسین گئے نہیں، امیر معاویہ کے زمانے سے کوفہ والے خط لکھ رہے تھے، آپ آ جائیے۔ اب جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا تو کوفہ والوں نے ایک میٹنگ کی۔ کوفہ عراق کا ایک شہر ہے، عراق میں آج بھی وہ شہر موجود ہے، اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے سب جمع ہوئے اور میٹنگ کیا، اور وہ ایک شخص کے گھر میں میٹنگ ہوئی جس کا نام مسلم بن سرد بتایا گیا ہے، اور وہ شخص سارے لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے دیکھو امیر معاویہ کا تو انتقال ہو گیا اور یزید بیٹا ہے، تم سب کی رائے کیا ہے؟ کیا علی کے بیٹے حسین خلافت کے سب سے زیادہ حقدار نہیں ہیں؟ کوفہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں، رسول اللہ کے نواسے علی ابن ابی طالب کے بیٹے، ان سے زیادہ حقدار کون ہے؟
تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت کو قبول کرنے سے منع کر دیا اور وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ جا چکے ہیں. اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے ہم حسین ابن علی کو یہاں بلا نہ لیں؟ ہم کوفہ بلا لیتے ہیں اور یہاں بلا کر ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے اور پھر دھیرے دھیرے پورا حجاز امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا, پورا عرب بیعت کر لے گا اور یزید کو ہم اتار دیں گے تخت خلافت سے. تو کوفہ والے اس بات پر سب اتفاق, اور پھر سارے لوگوں نے مل کر کے خط لکھا امام حسین کے نام پر. عبداللہ بن صبح حمدانی نام سے ایک شخص تھا, اس کے ہاتھ میں خط دے کر بھیجے جس میں کوفہ کے بڑے رئیس اور ذمہ دار جو لوگ تھے, وہاں کے جو سردار تھے, ان کی دستخطیں تھیں, ان کی مہریں لگی ہوئی تھیں. یہ خط رمضان کی 10 تاریخ کو آیا. کہاں؟ مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں امام حسین کے پاس یہ خط آیا تو امام حسین نے دیکھا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا, کوفہ والوں نے لکھا تھا, اللہ کی حمد و ثنا کے بعد, حضور کی صلاۃ و سلام کے بعد کہا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد یزید جیسا فاسق و فاجر شخص بیٹھا ہے, لہذا ہم اس کی امارت اور اس کی خلافت کو نہیں تسلیم کرتے. اے علی کے بیٹے حسین, آپ تشریف لے آئیں, ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے, آپ تشریف لائیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. یہ خط کا مضمون تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حرم کعبہ میں اس خط کو پڑھا, اس کے بعد لوگوں سے پوچھا, اب سنیے, کوئی ایک شخص نے بھی اس بات پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا. جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا کوفہ والوں کی بات پر کبھی یقین نہیں کیا جا سکتا, یہ غدار لوگ ہیں, دھوکہ دے دیتے ہیں, یہ غدار لوگ ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. آپ کے باپ کو بھی کوفہ میں شہید کیا گیا, آپ کے بھائی کو بھی شہید کیا گیا ہے, اب آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مت جائیں, مکہ آپ کے لیے امن و امان کے ساتھ. حضرت امام حسین نے ان خطوط کو نظر انداز کر دیا, لیکن 2-3 دن کے بعد تقریباً 53 یا 55 لوگ کوفہ سے چل کر کے مکہ مکرمہ آئے اور طواف کعبہ کے بعد سب امام حسین کے پاس نظر و نیاز لے کر کے آئے اور اس کے بعد پھر خطوط لے کر آئے, کوفہ والوں کے حالات بتائے. امام حسین نے دوبارہ صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے, تب پھر صحابہ نے وہی بات کی, کوفہ والے غدار قسم کے لوگ ہیں, طبیعت کے اندر ان کے استقامت نہیں, کسی ایک بات پر جمتے نہیں ہیں, آپ مت جائیں. دوسری مرتبہ بھی امام حسین صبر کر کے رہ گئے. رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو آیا, تقریباً خطوط کا سلسلہ جاری رہا, اتنے کہ 10,000 کے قریب لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی, اور اخیر میں یہ دعوت دی کہ اے حسین ابن علی, کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کر لے کہ فاسق و فاجر معاویہ کے بیٹے سے تم نے بیعت کیسے کی, اس کو امیر کیسے بنایا, تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں یہ جواب دیں گے کہ اے رب العالمین, ہم نے تو رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا مگر انہوں نے انکار کیا تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی. یہ تو ایموشنل بلیک میلنگ ہے. بہت سارے لوگ آج ہمیں یوں بولتے ہیں پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو پورا علاقہ دیوبندی ہو جائے, پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو یہاں ایسا ہو جائے. میرے عزیزو, تمہارے ذمے بھی تو کچھ ہے, تمہارے ذمے بھی تو کوئی چیزیں ہیں. امام حسین نے اس خط کو پڑھنے کے بعد پھر سارے لوگوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد کہا اب میرے لیے اتمام حجت کرنی ہوگی, یعنی مجھے تو جانا ہی ہوگا کیونکہ انہوں نے قیامت کا واسطہ دے دیا ہے. تو 1000 لوگوں نے مکہ مکرمہ میں آپ کو روکنے کی کوشش کی, آپ نہ رکے, حتیٰ کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے, حج کے لیے سارے قافلے مکہ آ رہے ہیں, مکہ مکرمہ آ رہے ہیں, اور امام حسین یہاں سے نکلنے پر تلے ہوئے ہیں. لیکن اس سے پہلے امام حسین رمضان سے لے کر ذی الحجہ تک یہ بحث مباحثہ ہوتا رہا, اور عام بات نہیں ہے, عام بحث و مباحثہ نہیں ہے. عبداللہ بن زبیر جو صحابی ہیں نا, امام حسین کی جماعت کے ساتھ لڑنے کو بھی آ گئے تھے. یہ محبت کی لڑائی ہے, دشمنی کی نہیں, کہ میں تمہیں مکہ سے باہر جانے نہیں دوں گا, اس کے لیے وہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے تھے.
یہ بھی لڑائی قریب تھی، مکہ کے مکرمہ سے نہ جانے دیں گے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ کوفہ والے ان کا کیا کریں گے۔ تو پھر امام حسین رمضان کے بعد بھی رک گئے۔ جب امام حسین اصرار کرنے لگے بار بار، تو چند صحابہ آئے اور ان سے مشورتاً یہ کہا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے اور کوفہ والوں کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں لوگ بیعت قبول کرنے کو تیار ہیں، تو آپ نہ جاتے ہوئے پہلے اپنے خاندان کے کسی معتمد شخص کو وکیل بنا کر بھیجیں، اور وہ جا کر کے براہ راست حالات دیکھے گا اور وہ خبر دے گا، تب آپ جائیے، ان کے خطوں کے بھروسے پر مت جائیے، ان کے خط اور ان کے بولیوں پر مت جائیے۔ تو امام حسین نے اس مشورے کو تسلیم کر لیا۔ پھر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو، چچیرے بھائی تھے، حضرت امام مسلم بن عقیل جو ہے یہ حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی، حضرت عقیل حضرت علی کے سگے بھائی۔ تو مسلم بن عقیل سے آپ بڑی محبت رکھتے تھے اور معتمد بھی تھے امام حسین کے۔ بلایا اور کہا کہ بھائی تم جاؤ کوفہ اور میری جانب سے وہاں لوگوں سے بیعت لے لینا وکیل بن کر، اور حالات دیکھ کر کے مجھے خبر کر دینا۔ یہ تاریخ ہے۔ ایک طرف یزید ساری جگہوں پر اپنے سخت گیر حکام کو نافذ کر چکا ہے، بہت جلاد قسم کے گورنروں کو بٹھایا ہوا ہے، اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامیوں کا یہ ایک طریقے سے معاملہ چل رہا تھا، خلافت کو لے کر کے یہ باتیں چلی رہی تھی۔ تو حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی امام مسلم کو بھیجا تو وہ نکلے کوفہ کے لیے، اور جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو تاریخ میں موجود ہے امام مسلم بن عقیل کے دو چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے، کیونکہ وہ باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے۔ امام مسلم بن عقیل اپنے دو بچوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسی کوفہ میں آئے، کوفہ والے جوق در جوق امام مسلم کا استقبال کرتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں استقبال کیا کہ تقریباً ایک ہی رات میں 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ 12,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کا وکیل سمجھ کر بیعت کیا، اور جدھر دیکھو ادھر اہل بیت کا نعرہ، محبت علی کا نعرہ، امام حسین کی امارت اور خلافت کا نعرہ، ماحول رنگا رنگ ہے کوفہ کا۔ امام مسلم بن عقیل سیدھے مختار بن عبید ایک شخص ہے اس کے گھر جا کر قیام کرتے ہیں۔ مختار بن عبید وہاں سردار کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس نے سارے لوگوں کو یہیں پر جمع کیا تھا، اور ساری باتیں یہیں سے چل رہی تھی۔ امام مسلم بن عقیل جیسی گئے تو کوفہ کے اس وقت جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول تھے، یزید کی طرف سے وہ گورنر تھے، نرم دل تھے اور نہایت ہی عجز و انکساری والے، تواضع والے انسان تھے۔ ان کو جب یہ بتایا گیا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور لوگ جوق در جوق ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے دوسرے دن خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے کوفہ والو، مجھے ڈر ہے یزید کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ تم سب سے سختی کرے گا، اور پھر کوفہ والوں کی جان و مال خطرے میں ہوں گے۔ تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو یزید کا چمچا تھا، اس نے نعمان بن بشیر سے کہا آپ تو بڑے کمزور آدمی ہیں، مسلم بن عقیل کو بلا کر مار ڈالو، ختم کر دو، قتل کر دو، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ نعمان بن بشیر صحابی ہیں، کہتے ہیں اے ظالم تو کس انداز سے مجھے مشورہ دے رہا ہے؟ کہا تب تو پھر آپ کمزور لوگوں میں، ذلیل لوگوں میں، عزت والے لوگوں میں نہیں ہیں۔ انہوں نے نعمان بن بشیر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، مجھے ایسی ذلت گوارا ہے جس میں رب کی عزت ہے، رب کی رضا ہے، اور مجھے ایسی عزت گوارا نہیں جس میں رب کی ناراضی ہو اور کسی کا خون میرے ہاتھ سے رنگا ہو۔ عزیزان، میرا ہاتھ کسی کے خون سے رنگا ہوا ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر اتر گئے اور یزیدی جو وہاں موجود تھے حامی، انہوں نے خط لکھ کر کے یزید کو پہنچا دیا کہ دیکھو یہاں پر تو مسلم بن عقیل آئے ہیں اور حسین نے خلافت کا دعویٰ کر ہی دیا ہے، جس کا تمہیں خطرہ تھا وہ خطرہ آ گیا، اور کوفہ والے جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں۔ یزید کو کب یہ بات ہضم ہوتی؟ وہ تو کب سے تیاری کر رہا تھا، بلکہ اس کے باپ حضرت امیر معاویہ بھی
اس کے تخت خلافت پر بیٹھنے کے لیے تیاریاں کیے ہوئے تھے، کئی لوگوں سے بات چیت کیے ہوئے تھے، حالات سازگار نہیں ہوئے تب تو ان کا انتقال ہو ہی گیا۔ یزید زور سے طاقت سے کئی لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا رہا تھا، اور جب اسے پتا چلی گیا جس بات کا مجھے خطرہ تھا وہ خطرہ تو آ ہی گیا کہ خلافت کا دعوے دار علی کا بیٹا ہو سکتا ہے، اسے خطرہ تھا۔ اور حضرت امام حسین کی خلافت کا کوفہ والوں نے پہلے ہی اعلان کر دی، ابھی امام حسین نے اعلان نہیں کیا، کوفہ والوں نے یہ اعلان کر دیا اور اپنے ہاتھ سے سب لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو، اپنے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی بساؤ کہ ظالم جو خواب دیکھتا رہتا ہے نا ڈر کے مارے، وہ خواب کبھی نہ کبھی سچا ہو ہی جاتا ہے۔ ہاں، مجھے یہ بات یاد آتی، یزید جیسے ڈرتا تھا، ہر دن ڈر کے سوتا تھا کہ کہیں سے کوئی خلافت کا دعوے دار اٹھے گا تو میری کرسی ہلا دے گا، اور اس کو پتا چلا جیسے ہی حضرت امام حسین اٹھ گئے تو اس دن وہ اپنا ماتھا مارنے لگا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ ایسی ہی آج کے یزیدیوں کو بھی یہ خبر ستاتی رہتی ہے ہمارے ملک کے، اور پاکھنڈی بولتے بھی رہتے ہیں 2029 میں ہندوستان کا پردھان منتری مسلمان بن جائے گا۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ڈر کے مارے دیکھے ہوئے خواب ہیں، یہ ڈراؤنے خواب ہیں جو پریشان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کوئی حسین کا غلام بیدار ہوگا اور پورے ہند کو ایک میدان میں لا کر کھڑا بھی کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اس قوم کو زندہ ہو لینے دو، پھر ہر قوم کہے گی حسین ہمارے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت امام حسین کی طرف سے امام مسلم بن عقیل نے بیعت لینی شروع کی تو یہاں کوفہ پورا کا پورا ان کے دامن میں آ گیا۔ روزانہ ایک ایک گھر پر دعوت ہے امام مسلم بن عقیل کو، ارے وہ چلنے تک نہیں دیتے، ان کے شہزادوں کو سواریاں بنا لیتے، ان کے شہزادوں کو اپنی سواریوں پر بٹھا لیتے، اپنے کندھوں کو سواری بنا دیتے، اس طرح کی محبت پیش کرتے رہے۔ اور پھر امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں، کوفہ والے پورے ایک آواز ہو کر آپ کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں، آپ کو جلدی تشریف لانا چاہیے اور آپ کی خلافت کا اعلان ہونا چاہیے۔ امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر بھیجا، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام تو آپ نے کیا، عینی گواہ بھی تھے، آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بیان کر دیا۔ اب امام حسین کے پاس جب یہ خط آیا تو اب مجھے بتاؤ، مکہ والے جو صحابہ امام حسین کو روک رہے تھے مت جاؤ مت جاؤ، امام حسین نے کہا تمہارے مشورے پر میں اپنے بھائی کو بھیجا، میرے بھائی نے بھی وہی خبر دی جو کوفہ والے اپنے خطوں میں لکھ کر کے بھیج رہے تھے، میرے بھائی پر تو مجھے اعتماد ہے، انہوں نے جو دیکھا وہ سچ بتایا۔ یہ خط تو آیا لیکن یزید کے ہاں سے جو معاملات سنگ دل کے بدلے اس طرح کہ اس نے مروان بن حکم کو بلایا اور پوچھا کہ یہ اس فتنے کو کیسے ختم کریں، یہ بغاوت کو کیسے سرو کریں۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ نعمان بن بشیر یہ کمزور دل آدمی ہے، نرم دل آدمی ہے، اس کو اتار دو، حالانکہ صحابی رسول تھے، کہا اس کو اتار دو۔ اور عبید اللہ ابن زیاد یہ ایک نہایتی ظالم قسم کا جلاد آدمی تھا، اس کی ماں کے متعلق ہی مشہور تھا کہ زنا کرتی یا کرواتی رہی جس سے پیدا ہوا، اور اس کی ظلم کی داستانیں لوگوں میں مشہور تھیں۔ یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید نے فوراً لیٹر لکھ کر بھیجا کہ یہاں سے عبید اللہ بن زیاد سیدھے کوفہ جائے اور وہاں کے حالات کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرے۔ عبید اللہ بن زیاد جیسے ہی یزید کا خط آیا وہ کوفہ نکلا، کوفہ جب گیا تو بھیس بدل کر کے آیا، چہرے پر نقاب ڈال کر کے مدینے کی طرف مکہ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے اس راستے سے کوفہ میں آیا، کیونکہ کوفہ والے روز اس انتظار میں تھے کہ حیدر کرار کے شہزادے امام حسین تشریف لانے والے، رسول اللہ کے بیٹے کوفہ میں آنے والے، روز انتظار میں تھے کیونکہ امام مسلم نے خط لکھ کر کے بھیج دیا ہے، اب وہ آنے والے۔ تو ابن زیاد یہی دھوکہ دیتے ہوئے اسی راستے سے آیا کہ کوفہ والے یہ سمجھیں کہ حسین ابن علی آئے، اور کوفہ والے وہی سمجھے، خوب نعرے لگائے مرحبا بک یا ابن رسول اللہ،
اے رسول اللہ کے شہزادے مرحبا مرحبا، آپ آ گئے ہمارے کوفہ میں۔ یہ ظالم کچھ بھی نہیں جواب دیتا تھا، پردہ ڈالے ہوئے جلوس میں چلتا رہا اونٹنی پر بیٹھ کر، اور جب دارالخلافہ پہنچا یا گورنر ہاؤس پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی گورنر ہاؤس میں اندر گیا، دروازہ بند کیا، چھت پر کھڑے ہو کر پھر خطبہ دیا اور کہا ہے لوگوں، یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا حسین نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے نیا گورنر بن کر آیا ہوں۔ نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے، آج سے کوفہ کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کوفہ والے جو استقبال کرنے کے لیے آئے تھے ان کو سخت ترین خطبہ دیا، کہا ہے لوگوں سنو، جو سختی کرے گا اس کے ساتھ ہم سختی کریں گے، اور جو یزید کی بیعت کو انکار کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے، باغیوں میں اس کا شمار ہوگا، اور جو کسی باغی کی حمایت کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کریں گے۔ اس کا پہلے ہی دن یہ جو خطبہ سنا لوگوں نے بہت ہی بیزاری کا اظہار کیا، برہمی کا اظہار کیا، لوگ چلے گئے۔ اب امام مسلم بن عقیل کے حالات اب بدلنے کو آ گئے، کوفہ والے بس گیدڑ بھپکی سے ڈر گئے، عبید اللہ بن زیاد کے ایک خطبے سے ڈر گئے، اور اس کے بعد دوسرے دن عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، کوفہ کے جتنے قبیلے تھے، خاندان تھے، ان خاندانوں کے جو جو بڑے لوگ تھے، خاندان کا جو بھی رئیس ہوتا، ان سب کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا، اور بلا کر کے اتنا سخت ڈرایا اور کہا تم میں سے کوئی بھی اگر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیا یا دیتا ہوا نظر آیا تو میں تمہاری پھانسی کا پھندا یہیں پر لٹکاؤں گا، اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ عبرتناک سزا ہوگی، اس لیے کہ یزید امیر المومنین کی طرف سے مجھے یہ آرڈر ہے۔ ایسے سخت احکامات دیا، اور اس کے بعد کوفہ والوں کو ڈرایا یہ کہہ کر کے کہ یزید کی طرف سے 30,000 کی فوج آ رہی ہے جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ سارے سردار ڈر گئے، جتنے قبیلوں کے آقا تھے ان کے جو جو رئیس تھے وہ ڈر کے مارے چھپ گئے، اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو آ کر یہ معاملات کی خبر دی۔ امام مسلم بن عقیل جس گھر میں تھے، عبید اللہ مختار بن عبید جس کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ ہجرت کر گئے، وہاں سے نکل گئے کہ یہاں رہنا اچھا نہیں، تو وہاں سے نکل کر کے ایک بہت ہی عمر دراز صحابی تھے کوفہ میں، ہانی بن عروہ، ان کے گھر گئے۔ یہ محب اہل بیت تھے، خاندان نبوت کے چاہنے والے تھے۔ امام مسلم بن عقیل ان کے گھر جاتے ہیں، ہانی بن عروہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر ان کو چھپا دیا، رازداری کے ساتھ امام مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھا، اور جتنے اہل بیت سے لوگ محبت کرتے تھے صرف ان کو معلوم تھا کہ امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے، اور اس کے باوجود امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں رہ کر بھی کوفہ والوں کو بلاتے رہے، جو اب تک 60,000 کی تعداد میں پہنچے تھے بیعت کرنے والے۔ اب ان لوگوں میں اب چھانٹنا شروع کیا کہ ابھی بچے کتنے ہیں۔ ہانی بن عروہ کے گھر میں جب آپ خفیہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اس وقت بھی 18,000 لوگ ابھی بھی امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے۔ آ کر کے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اب بھی حالات صحیح ہیں، کچھ بدلے تو کیا ہوا، کچھ تو موجود ہیں، امام حسین کو آنا چاہیے۔ دوسرا خط بھی انہوں نے لکھا کہ حالات قابو میں آنے کے لائق ہیں، آپ تشریف لائیں۔ دوسرا خط بھی گیا امام حسین کو، لیکن اب امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دیا عبید اللہ بن زیاد۔ یہ ہر جگہ لوگوں سے پوچھنے لگ گیا کہ مسلم بن عقیل جو آئے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر، وہ کس کے گھر میں چھپے ہوئے، کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے ایک غلام کو پیسہ دے کر کے بھیجا، 3,000 درہم یا دینار، کہا کہ تو جا کر کے کسی نہ کسی طرح سے تلاش کر کے معلوم کر کے مسلم بن عقیل کہاں چھپے۔ اب وہ روزانہ گھومتا تھا اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتا تھا، تو ایک مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ محب اہل بیت سے مسجد میں عبادت میں رہتے، ان کے پاس گیا یہ غلام جس کا نام معقل تھا۔ یہ گیا اور کہا جا کر کے مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا ہے۔ تو مسلم بن اوسجہ اسدی یہ کہتے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو یہ غلام کہتا ہے آپ تو جانتے ہیں حالات خراب ہیں، میں اہل بیت کا کٹر حامی ہوں، محب ہوں، میں کچھ نظر اور نیاز لے کر کے آیا ہوں امام مسلم بن عقیل کو دینے کے لیے۔
وہ ہمارے شہر کوفہ میں غریب ہیں، لوگوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی سمجھ گئے کہ یہ محب اہل بیت ہے، اس کو پکڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر لے گئے، آؤ میں تجھے ملاتا ہوں۔ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر یہ معقل غلام گیا تو دیکھا حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر موجود ہیں، اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے راستار لوگ تھے وہ آتے تھے، ملتے تھے، جاتے تھے۔ انہی میں یہ معقل غلام بھی گیا، جا کر 3000 درہم نظر میں رکھا اور اس کے بعد رو دھو کر کے ان کے سامنے محبت کا اظہار کیا اور کہا میں محب اہل بیت ہوں، مجھے آنے کی اجازت ہو۔ تو اس کو آنے کی روزانہ اجازت ملی، دن بھر ان کے حجرے میں بیٹھا رہتا، کتنے لوگ کوفہ سے ان سے ملنے آ رہے ہیں، کون کون کیا کیا باتیں کر رہا ہے سب سنتا، اور رات میں جا کر عبید اللہ بن زیاد کو ساری رپورٹ دیتا، ساری جاسوسی کرتا تھا۔ اس زمانے کا وہ مشہور ٹپر جو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے، اس لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ سب سے برا کام ہے جس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے جو مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں یا مسلمانوں کی خبریں کفار و مشرکین کو پہنچاتے ہیں، ان کو منافقین میں شمار کیا گیا ہے، منافقین میں شمار کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر ناراض تھے، اس قدر ناراض، صرف ایک صحابی کی بارے میں بیچ میں بات آئی، عرض کرتا ہوں توبہ کریں میرے عزیزوں۔ میں ممبئی کے ایک علاقہ جہاں گھنی آبادی ہے مسلمانوں کی، نام نہیں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ہر جگہ چیزیں پہنچتی ہیں، ایک گھنی آبادی کا علاقہ ہے، وہاں جانے کے بعد ایک حاجی صاحب ہے، ان سے ملاقات ہوئی تو لوگوں کے کاروبار پوچھ رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کے اکثر مسلمانوں کا جو کاروبار ہے وہ ٹپ دینا ہے، پولیس کو ٹپ دینا ہے، اسی پر ان کی روزی روٹی چلتی ہے، اور کچھ جو ہے جھوٹے فرضی کاغذات پر فلیٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ٹوپی ڈالتے ہیں، یہی کاروبار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان باتوں میں ہماری قوم کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہے یا ہوگا۔ 500 روپے 1000 روپے کے لیے کیا کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ میرے عزیزوں، تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ تمہاری خبریں دینے سے تم ان کے سامنے عزیز بن جاؤ گے۔ وہ ایسے کتے ہیں کہ ایک شکار کے بعد دوسرا شکار تم ہی ہوگے، تمہارا ہی نمبر ہو۔ اور میں جو بات عرض کر رہا تھا حدیث، وہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ، یہودیوں کے متعلق حضور نے رات میں میٹنگ کی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا۔ یہودی چونکہ دھوکہ دیے تھے مدینے والوں کو، میٹنگ میں بات پاس ہو گئی کہ کیا کرنا ہے، لیکن حضور نے رات میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی اس بات کی خبر باہر نہیں پہنچائے گا، یہ رسول اللہ کا راز ہے۔ لیکن حضرت ابو لبابہ صحابی یہ باہر جا رہے تھے، یہودیوں نے انہیں پکڑ لیا، پرانی دوستی تھی، بچپن کی دوستی تھی۔ کہا ابو لبابہ سنا ہے رسول اللہ نے کچھ میٹنگ کی ہے ہمارے بارے میں، کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا نہیں بتاؤں گا، ہرگز نہیں بتاؤں گا، اللہ کے رسول کا راز ہے۔ تو ان پر پریشر ڈالنے لگے، پرانی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے، بچپن کی دوستی ہے، کچھ تو بتاؤ، اچھا اشارہ تو بتاؤ۔ میرے عزیزو، آج تو جان بوجھ کر کے پورا اپنا پروفیشنل اور اپنا کاروبار بنائے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو حضرت ابو لبابہ غلطی سے ان کے ہاتھوں لگ گئے، تو انہوں نے اشارے سے صرف یوں کہا تھا کہ تمہارا ہو جائے گا کام ہونے میں، اور یہودی راتوں رات پورا مدینہ خالی کر کے بھاگ گئے۔ دوسرے دن حضور کو خبر ہوئی، حضور نے بلایا، پوچھا کہ کس نے خبر کی ہمارے رات کی بات کو؟ تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کھڑا ہو گیا، کیونکہ پتا ہے نہ بھی بتاتا تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کی خبر ہے۔ حضرت ابو لبابہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ جرم میرا ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر کے آپ کا راز افشا نہیں کیا، اور نہ ہی مسلمانوں کی کوئی بات جان بوجھ کر یہودیوں کو بتایا۔ میں تو راستے پہ جا رہا تھا اور اچانک ان کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے مجھے بچپن کی دوستی یاد دلائی اور بہت زیادہ دباؤ ڈالا، میں نے اشارہ کیا تھا بس۔ جانتے ہو اس بات پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، سارے مدینے کے صحابہ سے کہا آج کے بعد سے ابو لبابہ سے کوئی مسلمان نہ سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا۔ حضور پاک نے فرمایا
मुकम्मल तौर पर अबू लुबाबा का बाइकाट करो, कोई सलाम भी नहीं करेगा, मुसाफा भी नहीं करेगा। हजरत अबू लुबाबा के मुतालिक इतना सख्त हुक्म हुजूर ने फरमाया। और आज भी मदीने तैयबा मस्जिद नबवी जाओगे, वहां सुतूनों में, मस्जिद के अंदर जो सुतून है ना, उन सुतूनों में एक सुतून हजरत अबू लुबाबा के नाम से है। अबू लुबाबा ने क्या किया, अपनी बीवी को बुलाया और कहा अब मैं जीने के काबिल नहीं हूं, मुझे इस खंबे से बांध देना जब तक मेरी तौबा कबूल ना हो। उनको रस्सी से उनकी बीवी बांध कर चली जाती। हद तो ये है, वो मदीने वाले कैसे थे, सहाबा तो देखते थे उनको, नमाजों के वक्त खोला जाता था, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, फिर रस्सी से बांध दिए जाते, खाने के वक्त हाथ खोलते। उनकी बीवी भी कुछ पूछो तो मुंह फेर लेती, कहती रसूलुल्लाह ने मना किया, तुमसे सलाम भी नहीं किया जा सकता, कलाम भी नहीं, जीने का हक है इसलिए खाना दिया जा रहा है। बीवी तक नहीं बात करती थी। हजरत अबू लुबाबा पर ये दिन, एक दिन दो दिन का बाइकाट नहीं, तकरीबन 33 दिन तक चला। हुजूर नमाज पढ़ाते थे लेकिन उनसे मिलते नहीं थे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी तौबा का ऐलान फरमाता है, हुजूर पर वही आती है जिनसे ये गलती हो गई, ए रसूल अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया, माफ कर दिया। हुजूर अपने हाथों से रस्सी खोलते। ये बात बीच में आई है तो इसलिए मुझे अर्ज करना है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है मुसलमानों की जासूसी करना, इनकी खबरें ले जा करके बड़े ओहदेदारों को बताना, टिप देना, उसमें हमारी इज्जत बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तुम्हारा, चंद जराइम में पुलिस तुम्हें माफ कर देगी, इतना ही है, कुछ नहीं है। इज्जत हासिल करो अल्लाह की बारगाह में। होना तो ये चाहिए कि अपनी कौम और अपनी जमात के मुतालिक पहले तो हालात ऐसे होते थे कि हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि दूसरों को हमारी जमात क्या, हमारे मोहल्ले में आने से पहले इजाजत लेनी पड़ती थी, इत्तेहाद होता, यूनिटी होती। आज हर कोई एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, इसकी जासूसी वो करे, उसकी जासूसी ये करे, जासूसी में पूरी जिंदगी गुजर जा रही। क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में क्या कहोगे। और कुरान का 26वें पारे की ये आयत भी याद रखो, अल्लाह ने फरमाया इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, अल्लाह फरमाता वला तजस्ससू, लोगों की जासूसी मत करो। और जो जासूसी करता है मोमिन के लिए, या गीबत करता है उसके लिए अल्लाह कुरान में फरमाता गोया कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। मैं उन सब से कहूंगा जालिमों, मुर्दा खाने वालों, तौबा कर लो, अभी दिन बाकी हैं, अभी दिन बाकी हैं। तुमने जिन लोगों को जलील करने के लिए, आज तख्त पर बैठे हुए लोगों की रजामंदी हासिल करने के लिए मुसलमानों की खबरें ले जाकर पहुंचाते हो, दिन बदलेंगे, वक्त बदलेगा, फिर तुम्हारी हालत ऐसी होगी, न तुम अपनी कौम के होगे न किसी और कौम के होगे, तुम्हें मुनाफिकीन में शुमार किया जाएगा। तौबा कर लो। इमाम मुस्लिम बिन अकील की खबरें पहुंचाने वाला वो माकल गुलाम, उसके साथ यही हुआ। 3000 दिरहम दे करके नजराना और सारी रिपोर्टें लाकर उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास पहुंचाता था। उबैदुल्लाह बिन जियाद सारी बातें सुनता रहा और हानी बिन उरवा को एक दिन बुला लिया। कहा, हानी बिन उरवा से उसके पुराने ताल्लुकात थे, लेकिन हानी बिन उरवा जब से वो आया था मिलने नहीं गए थे। बुलाया अचानक गवर्नर हाउस पे, कहा क्या बात है हानी बिन उरवा, हमसे मुलाकात नहीं कर रहे हो। कहा मैं बीमार था इसलिए नहीं आया। कहा बीमार नहीं, तुम तो फितनों में मुब्तला हो, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फितना करने का घर को अड्डा बना रखा है। मुस्लिम बिन अकील को तुम सहारा दिए हुए हो, रोजाना प्लानिंग करते हो अपने घर में और खिलाफत के खिलाफ लोगों को बगावत पर उभार रहे हो। हजरत हानी बिन उरवा ने कहा ऐसा तो नहीं कर रहा मैं। तो उसने वो गुलाम को सामने पेश किया, कहा इसको पहचानते हो। कहा हाँ ये तो मुहिब्बे अहले बैत है। वो माकल बिन यसार जो गुलाम, माकल जो गुलाम था, उसने कहा मैं कोई मुहिब्बे अहले बैत नहीं, मैं उबैदुल्लाह बिन जियाद का सिपाही हूं, मैं इनकी तरफ से आया करता था। हानी बिन उरवा देखकर दंग रह गए। मुसलमान को अगर किसी ने डंक मारा है तो दूसरा मुसलमान ही मारा है। अक्सर यही हुआ है तारीख में, जब तक अपना कोई घर का भेदी नहीं होता तब तक कोई दुश्मन हम पर गालिब नहीं होता। पूरी तारीख में देखें आप, यही होता रहा है।
हानि बिन उरवा ने कहा तो अब ये तेरी जासूसी थी तो सुन ले, हकीकत बात यह है मुस्लिम बिन अकील खुद आए हैं मेरे घर और वह अहले बैत से हैं, मैं उनको मना नहीं कर सकता इसलिए मैं अपने घर में रखा हूं। मुस्लिम बिन अकील की अभी ये बात चल रही थी, कूफा में ये बात गर्दिश करने लग गई कि वो कबीला बनी मुज़इज के थे, एक कबीला था बनी मुज़इज, उस कबीले के हानि बिन उरवा सरदार थे। मशहूर हो गई हानि बिन उरवा का कत्ल हो गया, उनको मारा गया। तब सारे उनके खानदान के लोग और सब के सब जमा हो गए। ये तादाद भी करीब 12,000 की थी। इमाम मुस्लिम बिन अकील उसमें बाहर निकल कर के आ गए। कूफा के जितने लोग हैं उनको लेकर गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया, सबको बाहर जमा कर लिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हानि बिन उरवा के कत्ल के बारे में हम इब्ने जियाद से बदला न लेंगे। कूफा वाले नारा लगाते हुए आ गए। ये वक्त भी ऐसा था, इमाम मुस्लिम बिन अकील चाहते तो पूरे गवर्नर हाउस को तबाह कर देते, लेकिन जब 12,000 लोग आए थे तो इब्ने जियाद ने क्या किया, हानि बिन उरवा को उसने कत्ल नहीं किया था, घर वहीं गवर्नर हाउस में कैद करके रखा था। बूढ़े साहब ही थे, उनको पकड़ करके छत पर लाया गया और ये जोर जबरदस्ती उनसे कहा गया अपने कबीले वालों से कह दो वापस चले जाएं, अपने कबीले वालों से कह दो मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दें, वरना हानि बिन उरवा तुम्हारा कत्ल हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। हानि बिन उरवा छत पर आए और ऐलान किया है लोगों मैं जिंदा हूं, मुझे नहीं मारा गया है, लेकिन बात यह है फितना और फसाद हो रहा है, तुम लोग सब मुंतशिर हो जाओ। तो इब्ने जियाद की तरफ से एक आदमी खड़ा हुआ, क्या बनी मुज़इज के लोगों तुमसे इब्ने जियाद की कोई दुश्मनी नहीं है, हानि बिन उरवा का वो दोस्त है, तुम सब मुस्लिम बिन अकील से दूर हो जाओ। हानि बिन उरवा को कूफा में एक इज्जतदार ओहदा दिया जाएगा और उनको यहां पर इज्जत और तकरीम से नवाजा जाएगा। कबीले के सारे लोग निकल गए। यही वो तारीख है जब इमाम मुस्लिम बिन अकील रात को नमाज पढ़ाने के लिए खड़े थे, इशा की 12,000 लोग थे। रात भर ये कजिया चलता रहा और सारे कबीले बनी मुज़इज के और कूफा वाले छोड़ छोड़ करके जाते रहे। सुबह के वक्त इमाम मुस्लिम बिन अकील के पीछे फजर में सिर्फ 3 लोग बाकी थे, 3 लोग बाकी रह गए। तारीख में ऐसा बाप कभी सुना है अपने 12,000 लोग एक बैग छोड़ करके जाएं और 3 लोग बाकी रह जाएं? ये रसूलुल्लाह के खानदान वालों का बहुत अजीम इम्तिहान था। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि सारे छोड़कर चले गए, लेकिन हुआ क्या, सबके जाने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील अब तीसरा घर ढूंढने वाले थे कि किसी के घर तो रुकूं जाकर। पहले मुख्तार बिन उबैद के घर में थे, दूसरे हानि बिन उरवा के घर में। अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जहां से गुजरते थे कूफा वाले अपना घर बंद कर देते थे, कूफा वाले घर बंद कर देते, इनकी वजह से हमारे ऊपर अजाब आ जाएगा, ये इब्ने जियाद हमें छोड़ेगा नहीं, हमें मार डालेगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील घूमते रहे, फिरते रहे, दिन भर किसी ने आपके लिए दरवाजा नहीं खोला, कोई दरवाजा नहीं खोला, भूखे और प्यासे कूफा में। ये वो कूफा है जो 3 दिन में बदल गया। उबैदुल्लाह बिन जियाद के आते ही पूरे लोगों की तबीयत चेंज हो गई। एक औरत थी तौआ नाम की, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली, इमाम मुस्लिम बिन अकील को देखती है और लेकर के आ जाती है, मेरे घर में रुक जाए, चाहे पूरा जमाना मुखालिफ हो जाए, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन रसूलुल्लाह के घर वालों को इस तरह मैं रास्तों पर घूमता फिरता नहीं देख सकती, आप आए मेरे घर। इमाम मुस्लिम बिन अकील उस औरत के घर गए। तो यह औरत बड़ी जानिसार थी। अब इधर हुआ ये कि हानि बिन उरवा का कबीला तो चला गया। अब हानि बिन उरवा को जो उसने दावा किया था कि इनको इज्जत से नवाजा जाएगा, कुछ नहीं, उनको दूसरे दिन खड़ा किया गवर्नर हाउस में, कहा मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले कर दो। हानि बिन उरवा ने कहा मैं अपना सारा घर और अपनी जान तेरे हवाले कर सकता हूं, मुस्लिम बिन अकील को तेरे हवाले नहीं करूंगा। अब उनकी दोस्ती भी खत्म हो गई। हानि बिन उरवा ने जब ऐसी सख्तियां की तो उबैदुल्लाह बिन जियाद ने फौजियों से कहा कि इस बूढ़े को बाहर ले जाओ, रस्सी से बांध करके रास्तों पर खींचो ताकि कूफा वाले देखते रहे। हानि बिन उरवा को उबैदुल्लाह बिन जियाद के जालिम फौजी रस्सियों से बांधकर कूफा की गलियों में खींचते रहे। सहाबी रसूल हैं, बूढ़े सहाबी थे, 80 साल की उम्र थी।
جب گلیوں میں کھینچا جاتا تھا وہ کھڑے ہو کر پوچھتے تھے، چیختے تھے، کوئی ہے، کوئی مجھے لاٹھی تو دے دے، کوئی رسی تو دے دے، میں کسی سے حفاظت کر لوں۔ ان کا خود کا قبیلہ بھی قریب آنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ گھماتے پھراتے ان کو گورنر ہاؤس پر لایا گیا۔ جب انہوں نے سخت جملے کہے، اے عبید اللہ بن زیاد سن لے، میں گواہی دیتا ہوں تو کذاب ابن کذاب ہے، اور جس کی خلافت کا تو دعویٰ کرتا ہے یزید، وہ سب سے بڑا دجال ہے، کذاب ہے۔ اس بات پر عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پٹک کر کے قتل کر دیا گیا، صحابی رسول کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، یہاں سے کوفہ میں جو اہل بیت اطہار کے جانثاروں کی شہادت شروع ہوئی، اس میں پہلے ہانی بن عروہ تھے، اور اس کے بعد وہ مسلم بن اوسجہ اسدی جو محب اہل بیت تھے، ان کا قتل ہوا۔ پھر آپ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ جہاں کئی مسلم بن عقیل ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ یہ حالات ہوتے رہے، اور طوعا نام کی عورت کے گھر مسلم بن عقیل تھے۔ اتفاق ایسا کہ اس طوعا نامی عورت کا جو بیٹا تھا محمد بن اشعث، وہ ابن زیاد کے درباری تھا، فوجی تھا۔ اور اس کو خبر ملی تو ابن زیاد سے آ کر کے کہا، میری ماں نے پناہ دے رکھی ہے مسلم بن عقیل کو، لیکن میری ماں بہت ڈھیٹ ہے، مانے گی نہیں، وہ مجھ سے بھی لڑ جائے گی، مسلم بن عقیل کو حوالے نہیں کریں۔ تو کیا کیا جائے؟ ابن زیاد نے پوچھا تو اس نے کہا، بیٹے نے میرے ساتھ 10 فوجیوں کو بھیجو، کسی نہ کسی طرح گرفتار کر کے لاؤں گا۔ تو 10 فوجیوں کو یا 12 فوجیوں کو لے کر یہ محمد بن اشعث آیا اور اپنی ماں سے آ کر کہا کہ ماں، تو ایک مجرم کو پناہ دی ہے، ماں تو نے ایک غدار کو اور دھوکے باز کو اور خلافت کے باغی کو پناہ دیا ہے، تجھے پتہ نہیں انجام کیا ہے؟ طوعا باہر نکلی اور کہا، مجھے افسوس ہے اس دن پر جس دن میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، اس دن پر مجھے افسوس ہے، اور تو کہتا ہے میں نے باغی کو پناہ دی ہے؟ نہیں، در حقیقت میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے، میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے۔ مسلم بن عقیل تیرے حوالے نہیں ہوں گے۔ اپنے بیٹے سے وہ لڑ گئی۔ اب یہ 12 لوگ امام مسلم بن عقیل کو پکڑنے آئے تو پہلی مرتبہ امام مسلم بن عقیل کو تلوار نکالنی پڑی۔ کوفہ میں پہلی مرتبہ جب تلوار نکالی تو یہی 10-12 سے آپ کا مقابلہ ہوا، اور یہ 10-12 کیا، یہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا شیر ہے۔ مسلم بن عقیل کی تلوار چمکتی تھی اور سامنے وہ بھاگے پھرتے تھے کتوں کی طرح، کوئی پکڑنے کو آتا نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک شخص قریب آیا اور امام مسلم بن عقیل پر حملہ کرنے لگا۔ آپ کا اس کی تلوار منہ پر گری جس سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا، امام مسلم بن عقیل کا ہونٹ کٹ گیا۔ امام مسلم بن عقیل، سخت شدت کی دھوپ ہے اس دن، طوعا نامی خاتون سے کہتے ہیں، اے محب اہل بیت، جانثاران اہل بیت کی خاتون، مجھے تھوڑا پانی دے دو، میں پانی پیوں گا اور ان کا کام تمام کروں۔ خاتون پانی لائی، ایک کھٹورے میں پانی لائی۔ امام مسلم بن عقیل پانی کے لیے جیسی کھٹوری آگے کرتے ہیں، خون پورا اس پانی میں گرتا۔ آپ نے پانی پھینک دیا کہ خون کا قطرہ پانی میں مل جائے تو حرام ہے، پانی نہیں پیا جا سکتا، خون پینا حرام ہے۔ دوسری کھٹوری لائی گئی، آپ جب لبوں کے قریب لگاتے اس میں بھی خون ٹپکتا تھا۔ آپ نے وہ پانی بھی چھوڑ دیا، کہا صاف پانی پینا مسلمان کے لیے حلال ہے، خون جس پانی میں مل جائے وہ حرام ہے، میں حرام پانی اخیر وقت نہیں پی سکتا۔ تیسری مرتبہ لایا گیا، تیسری مرتبہ بھی وہ کھٹوری خون سے لال ہو گئی۔ آپ نے رکھ دیا اور کہا شاید اب میری زندگی میں دنیا کا پانی نہیں ہے۔ امام مسلم بن عقیل لڑنے کے لیے پھر باہر آئے تو ان ظالموں نے کیا کہا، محمد بن اشعث وغیرہ نے کہا، مسلم ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، امان دیتے ہیں۔ ایک شخص اس میں سے کہا، میں امان دیتا ہوں، بس بات اتنی ہے کہ تم چلو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے، تمہارے آمنے سامنے گفتگو ہو جائے، ہم اتنا ہی کہتے ہیں۔ جیسے آج بھی آتے ہیں نا پولیس والے، صرف بات کرنا ہے، بات کرنے کے لیے جانا ہے۔ امام مسلم بن عقیل سے کہا صرف بات کرنے کے لیے چلو۔ اور اس وقت عربوں میں امان دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جنگ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے جس نے امان دیا وہ تلوار اٹھا لیتا، عرب میں یہ دستور تھا۔
تو امام مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار چھوڑ دی، کہا چلو ٹھیک ہے، تم نے امان دے دی، میں چلتا ہوں ابن زیاد کے پاس گفتگو کروں گا۔ جب جانے لگے اور اس وقت جیسی ہی ان کی بگھی میں بٹھایا گیا، گھوڑے پر بٹھایا گیا، تو ظالموں نے پیچھے سے ان کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ باندھے۔ آپ نے پوچھا جب تم نے امان دے دیا اور صرف بات ہی کرنا ہے تو پھر یہ ہاتھ باندھنا کیوں شروع کیا؟ یہ پہلی غداری ہے تمہاری۔ کہا نہیں ابن زیاد کے پاس چلو۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو اس انداز سے نہیں لے جایا گیا جیسے بلایا گیا تھا، کھینچ کر کے بے عزتی کے ساتھ لایا گیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ اب یہ جو مکالمہ ہوا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، ابن زیاد نے اب گفتگو شروع کی اور کہا اے مسلم بن عقیل، کیا تم یہ فتنہ پروری کر رہے ہو؟ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے، یہاں کے لوگ حسب عادت بہت اچھے مزاج کے تھے، اور تم نے آ کر فتنہ ڈال دیا اور حقیقی خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا نہ ہم فتنہ کرنے کے لیے آئے اور نہ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے، ہم کو یہ خبر دی گئی کہ یہاں تیرے باپ کی حکومت ظلم کے ساتھ قائم کی گئی ہے اور ان کے ساتھ کوفہ والوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ہم ان کو زمانے رسول کی خلافت یا زمانے رسول کی حالت پر لانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا اے مسلم بن عقیل، تم کو اتنی فکر ہو گئی، تم تو مدینے میں شراب پینے والے لوگ۔ مسلم بن عقیل نے مسکرا کر کہا پورا زمانہ گواہ ہے، رسول اللہ کا گھرانہ شراب تو دور کی بات، میری کھٹوری میں خون کا قطرہ گرا تھا، میں نے وہ پھینک دیا ہے، شراب کی بات کرتا ہے؟ شراب تو تجھ جیسا آدمی پیتا اور تیرا امیر پیتا ہے یزید، جو مسلمانوں کی خون پر اپنی کرسی بچھایا ہوا ہے۔ یہ باتیں سخت ہو گئی امام مسلم بن عقیل کی اور ابن زیاد کی۔ ابن زیاد نے کہا کہ مسلم، ابھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم یزید کی امارت اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لو تو ہمارے درمیان بات بن جائے گی۔ ابن زیاد نے جیسے کہا، مسلم بن عقیل نے کہا تو ہم سے اس بات کا وعدہ لینا چاہ رہا ہے جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، اور ہماری زندگیاں کیا، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جس بات پر تو عہد لینا چاہتا ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ابن زیاد نے تلوار نکالی اور کہا اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر میری تلوار سے تمہارا مقابلہ ممکن ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ تجھ جیسا خون پینے والا ہی شرابی ہے اور تیرے لیے ہی یہ سزاوار ہے کہ تو ہی مسلمان کے خون سے اپنے آپ کو آلودہ کر سکتا ہے۔ یہ گفتگو ہوتی رہی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں۔ عبید اللہ بن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کو پیچھے ہاتھ باندھ کر اوپر چھت پر لے جانے کا حکم دیا، جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلانے کے بعد امام مسلم بن عقیل کی ہڈیاں توڑی گئیں، آپ کی ہڈیاں توڑی گئیں، اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو قتل کر کے گورنر ہاؤس کے اوپر سے پھینکا گیا، آپ کا سر مبارک الگ اور جسم مبارک الگ پھینکا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خاندان نبوت کے پہلے شہید ہیں، پہلے شہید کوفہ میں جنہوں نے دم توڑ دیا۔ لیکن جانتے ہو گورنر ہاؤس میں مسلم بن عقیل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے ہاتھ باندھ کر کے آپ کو اوپر لے جایا جا رہا تھا تو کئی لوگ وہاں موجود تھے، ان کی طرف دیکھ دیکھ کر کے امام مسلم بن عقیل کہہ رہے تھے اے لوگوں، دنیا کا یہ دستور ہے، قیصر اور کسریٰ جیسے ظالم بادشاہ بھی جب کسی کو پھانسی دیتے تو پھانسی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لیتے تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے۔ یہ کیسی حکومت تمہاری آ گئی؟ کیا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے اگر کوئی چیز جانتے چاہتے ہو تو بتاؤ۔ امام مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے تھے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر بار میری جائیداد کا خیال ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری خبر مدینے پہنچائی جائے، بس اتنی خواہش ہے میری موت سے پہلے حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ جیسے بددیانت شہر میں کبھی نہ آئے، میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اس شہر میں نہ آنے پائیں، اس لیے کہ اس نواز رسول کے ساتھ اگر ایسا ہوا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے تو قیامت کے دن میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حسین اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ اے مسلم تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا تھا،
اور میرے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا. اگر حسین ابن علی مجھ سے یہ پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا, اس لیے کہ اب تک میں 2 خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں. اس لیے اے لوگوں میرا یہ پیغام پہنچا دو, حسین ابن علی کوفہ کی طرف نہ آئیں. کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ پھٹا مار کر ہنسنے لگے اور کہا, مسلم بن عقیل تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہ پیغام حسین تک پہنچایا جائے گا. جاؤ تم پھانسی کے پھندے پر, اگر حسین آتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کا مزہ چکھایا جائے گا. امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی, اور جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی میرے عزیزو, ہانی بن عروہ جو ان کے جانثار تھے, ان کے محب تھے, ان کا قتل ہوا. مسلم بن اوسجہ کا قتل ہوا. اب مسلم بن عقیل کا قتل ہوا. اتنا ہی نہیں کہ گورنر ہاؤس سے ان کی لاش پھینکی گئی تھی, ہڈیاں توڑی گئی تھی. اتنا ہی نہیں, مجھے بتانے میں درد محسوس ہوتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلم بن عقیل کی لاش کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا گیا. کوفہ والے دیکھتے رہو, جو بغاوت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا. جو ہمارے امیر کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ہم یہی برتاؤ کریں گے. میں یہ کہتا ہوں اے مسلمانوں, اس واقعے کو بار بار یاد کرنا. موب لنچنگ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے, کوفہ والوں نے بہت پہلے شروع کر رکھا تھا. آج کے یہ کتے بھیڑیے جب کسی مسلمان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مار مار کر کے گوشت کے نام پر, گائے کے گوشت کے نام پر, پتہ نہیں کس کس چیز کے نام پر, کیا ہمارے ملک میں یہ حالات نہیں ہوتے؟ پہلو خان, جنید خان, پتہ نہیں کتنے ایسے نوجوانوں کو بے گناہ مار دیا گیا موب لنچنگ کے ذریعے. اور کبھی کسی کو گرفتار کر کے زبردستی ان کو مار کر کے یہ کہا جائے بولو ہمارے بھگوان کا نام. یہ سب جو حالات ہوئے, اور پھر یہ کتے ظالم کرتے کیا ہیں, ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کریں اور مسلمان بھی شیئر کرتے ہیں, فارورڈ کرتے رہتے ہیں. اور یہ ان کا مقصد ہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دہشت پیدا کی جائے. ارے ان کے ساتھ اگر ایسا کیا جائے تو ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں, پھر ہوگا کیا؟ ٹوپی چھپا کر گھومو, داڑھی چھلا کر گھومو. نہیں, ہم تو سیکولر لوگ ہیں, ہم تو سیکولر لوگ ہیں, کہیں سے ہمیں مسلمان دکھنا نہیں ہے. نام بھی ایسا رکھو کہ کوئی پہچان نہ سکے. یہ تمہاری حالتیں اسی دہشت کی وجہ سے آنے لگ گئی. میرے عزیزو, یہ نئی باتیں نہیں ہمارے ملک کے لیے یا ہماری تاریخ میں. ہمارے کسی بچے کو گرفتار کر کے موب لنچنگ کرنا, کتے اور بھیڑیے اس پر حملہ آور ہو جائیں, ایک نہتے کو مار کر لٹکا دینا, یہ آج کی بات نہیں. تمہیں پتا ہے, میں رک کر کے تھوڑی سی اور تاریخ بتا دوں. عبداللہ بن زبیر, تاریخ اگر آگے بیان ہوتی تو انشاءاللہ ان کا بھی دور آتا یزید کے بعد. عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں تھے, یہ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے. ان کی ماں اسما بنت ابو بکر اور باپ زبیر بن عوام, رسول اللہ کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے. ان کے بیٹے, ماں صدیق اکبر کی بیٹی اور باپ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے. یہ عبداللہ بن زبیر, ان کے ساتھ جو ہوا تھا پتہ ہے, یزید کے دور کا ہی ایک گورنر حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں 40 دن تک لڑا تھا, جس کی لڑائی کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا اور حجر اسود کو نقصان پہنچا تھا. اور وہ جنتی دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے وقت جنت سے لایا گیا تھا, وہ دمبے کا جو اس کے سینگ تھے اور جو نشانیاں تھی وہ جل گئی تھی, ختم ہو گئی تھی. اتنے بڑے واقعات پیش آئے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں. اور ہوا کیا تھا پتہ ہے, وہ تھک ہار کر کے گھر کے اندر آئے. اسما بنت ابو بکر, اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی, تقریباً 90 سال کے قریب کی عمر ہے حضرت اسما کی, یا 80 سال کی عمر ہے. بیٹا جب تھک کر آیا تو اسما بنت ابو بکر اٹھاتی اور کہتی ہیں, بیٹا شیروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوپڑی کے سائے میں بیٹھے. تو بوڑھی ماں کی فکر نہ کر, دین اسلام کی فکر کر. بیٹے کو بھیج دیا اور بیٹا شہید ہو گیا تھا. عبداللہ بن زبیر قتل ہو گئے تھے. آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کربلا کے واقعات میں بیچ میں کہاں سے آئے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں, موب لنچنگ کا دور اور موب لنچنگ جو ہو رہی ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہوں. عبداللہ بن زبیر کو قتل تو کیا حجاج بن یوسف نے, لیکن جانتے ہو ان کی لاش کو 40 دن تک ایک کھمبے پر باندھ کر لٹکایا گیا تھا.
40 दिन तक लटकाया गया था, और तारीख में मौजूद है, लेकिन वो पूरा जिस्म 40 दिन तक तरोताजा था। हर दिन खून का कतरा टपकता था और जिस्म उसी तरह तरोताजा था। ना जिस्म में कोई सड़न, कोई बदबू, ना ही बोसीदगी, कुछ नहीं। अब जो बात कहने की है इंपॉर्टेंट, वो ये है, बूढ़ी माँ अस्मा बिनते अबू बकर रोजाना लाठी पकड़कर आती थी, हर दिन अपने बेटे को देखती थी और घर जाती थी। लाश लटकी हुई है और मां रोजाना देखती थी और घर जाती थी। 40 दिन गुजरने को आए, तब अस्मा बिनते अबू बकर ने क्या कहा था पता है? अपनी लाठी पकड़ करके कहा था, 80-90 साल की खातून, ऐ मक्का वालों, इस दूल्हे का सवारी से उतरने का वक्त कब आएगा? क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि यह दूल्हा अपनी सवारी से उतर जाए? बेटे की लाश खंबे से लटकी हुई है, लेकिन मां उस वक्त तक हिम्मत नहीं हारती, लोगों से कहती है मेरा बेटा दूल्हा है और सवारी पर सवार है। फिर 40 दिन के बाद उनकी लाश को लाकर दफन किया गया था। ये बातें इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि तुम्हारे जज्बे जवान रहे। हमारे लिए मौत, हमारे लिए किसी का कट जाना, मर जाना हमारे हौसलों को तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। इसीलिए अक्सर मैं तकरीरों में कहता हूं, इन जालिम भेड़ियों से और कुत्तों से ये बताओ, अगर मेरी गर्दन कल को काट दी जाती है, मुझे फांसी पर चढ़ाया जाता है, यह हरगिज मत समझना कि तुमने इस्लाम को खत्म कर दिया या इस्लाम का नुकसान पहुंचा दिया या मुसलमानों को खत्म कर दिया। हरगिज नहीं। हमारा तो यह मानना है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की लाश को लटका कर कूफा वालों ने ये मॉब लिंचिंग ही तो किया था। तो क्या उस वक्त इस्लाम खत्म हो गया? सब डर करके, सहम करके सब चीजें छोड़ दिए? नहीं मेरे अजीजों, इस्लाम फलता रहा, फूलता रहा। इसीलिए ये कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद जो होलनाक मनाजिर पेश आए कूफा की सरजमीन पर, वो बयान से बाहर हैं मेरे अजीजों। अब मैं रुलाने के लिए बयान नहीं करता, लेकिन गम हमारा कुदरती है, गम हमारा फितरती है, आ जाता है। मैं तो बयान इसलिए करता हूं कि हमारे बच्चे जवान रहे और बूढ़े भी जवान रहे। करबला की दास्तान सुनकर डर करके, सहम करके, हालात से समझौता करने वाली बातें ना करें, बल्कि हमेशा एक बात याद रखें, तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। ये कोई कमाल की बात नहीं। आज जो हुकूमत में है उसके तलवे चाटें, उसकी जूतियां उठाएं। ये चढ़ते सूरज को पूजा करने वाले लोग हर जमाने में आते रहेंगे, इनका नामो निशान नहीं होता। देखिए जमाने बदलते गए, बदलते गए, बहुत सारे बादशाह आए या बड़े बड़े लीडर आए, लेकिन तारीख में जो हुसैन का मकाम है वो किसी का मकाम नहीं, क्योंकि टक्कर भी ऐसे लिया था कि तारीख रकम कर दिया। इसीलिए शायर ने कहा है, रब की तौहीद, कलमा नबी का, विलाए मुर्तजा, सबको बचाने निकला है काफिला हुसैन का। कलमा नबी का, रब की तौहीद और विलाए मुर्तजा, सबको बचाने निकला है काफिला हुसैन का। अजीजा ने गिरामी औकात, इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद इब्ने जियाद की सख्ती और ज्यादा बढ़ गई। ये वो हरामुत्तहर शख्स था जिसके मुतालिक सहाबा भी कहते थे कि इब्ने दुजाना, उसको इब्ने मरजाना कहा जाता था, एक ऐसी औरत का बेटा जिसको जानिया कहा जाता। इसके अंदर कहां से अच्छाइयां आती, कहां से नरम दिली आती, कहां से रहम आता। फिर हुआ ये कि इब्ने जियाद को ये खबर दी गई, जब मुस्लिम आए थे तो उनके साथ 2 बेटे भी आए थे। कहीं ऐसा ना हो कि उनके बच्चों की मोहब्बत फिर लोगों में जाग जाए और फिर अहले बैत की तरफ चल पड़े। मैं नहीं कहता मुसलमानों, जब जालिम अपनी ताकत के बलबूते सब पर जुल्म करता है, उसके बावजूद भी अहले हक के बच्चों से भी उसे घबराहट होती है, खौफ होता है, डरने लगता है। आपको पता है वो पाखंडी खिंजीर का बच्चा जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करता था,
غازی آباد میں ڈاسنا میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اس کے مندر میں 8 سال کا بچہ کہیں پانی پینے کے لیے چلا گیا، دوسرے دن پورے نیوز والوں کو بلا لیا، پولیس میں خبر کر دیا آتنکوادی آ گیا تھا میرے گھر، کوئی ٹیررسٹ آ گیا تھا۔ 8 سال کا بچہ پانی پینے کے لیے بھولے بھٹکے چلا گیا، لیکن نام تھا مسلمان۔ تو ہم یہ کہتے ہیں میرے عزیزو، یہ جو ڈراؤنا خواب ہے، تمہارے پاس ساری طاقت، ساری قوت، سارا عہدہ، سارا ڈپارٹمنٹ، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی دیکھو اہل حق کا 8 سالہ بچہ بھی تمہیں بم لگتا ہے۔ کیوں؟ الحمدللہ ہم حق کے ساتھ جیتے ہیں، تنہا پورے ملک میں گھوم رہے ہیں، ہمیں کسی بات کا خوف نہیں، ہم تو اپنی چادر لیے گھومتے ہیں یا امامہ پہن کر، جس دن موت آئے گی اسی کو کفن بنائیں گے اور سو جائیں گے۔ لیکن انہیں ڈر ہے، 12 باڈی گارڈ لے کر کے بھی باہر نہیں آ سکتے، ان کو پتا ہے ان کی دم پر کوئی بھی پیر رکھنے والا مسلمان بچہ باہر آ سکتا ہے، اور بار بار یہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، 1000 طاقتیں جمع ہو جائیں، اہل حق کی استقامت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ امام مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کو کیا معاملہ تھا، ان کی عمر کتنی تھی؟ تاریخ میں یہ ہے 8 سال یا 11 سال کی عمر کے بچے تھے۔ اتنے بچے کس کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن ڈر تھا۔ ابن زیاد نے کہا وہ دونوں بچوں کو بھی پکڑ لاؤ جہاں کہیں ہیں تو مسلم بن عقیل کے بچوں سے بھی نفرت یا بچوں سے بھی ڈر۔ اب ظالم کوفی ادھر ادھر ڈھونڈنے نکلے، ان بچوں کے ساتھ جو ہوا تھا وہ دردناک ہے، تاریخ میں اور روایات میں موجود ہے۔ یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم، کوفہ والے تو انہیں پناہ دینے سے منع کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے پہلے اپنے ایک جان پہچان شخص اور ان کی محبت کرنے والے تھے قاضی شریح، ان کے حوالے کر دیا تھا، کہا کہ ان کو آپ مدینہ طیبہ رخصت کر دینا۔ قاضی شریح ہے یا کوئی دوسرا نام ہے؟ امام مسلم بن عقیل نے جن کے لیے وصیت کی تھی، ان صاحب نے کیا کیا، کہا ان بچوں کو رات کے وقت سجایا سنوارا اور کہا دیکھو بیٹا، ایک قافلہ آج مدینے کی طرف جا رہا ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، تم اپنے گھرانے پہنچ جاؤ گے، تمہارا خاندان مدینے میں ہے، تمہارے باپ تو شہید ہو گئے، تمہارے باپ تو قتل ہو گئے، کوفہ اجنبی ہے، یہاں کس کے گھر رہو گے؟ بچے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، باپ کی آغوش تربیت میں ناز و نیام سے آئے ہوئے مان لیا اور کہا ٹھیک ہے۔ ان صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان بچوں کو اس قافلے تک پہنچا کر آؤ۔ بیٹا لے کر گیا، قافلہ نکل گیا تھا، دور سے دکھا دیا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کے شامل ہو جاؤ۔ چھوٹے بچے تھے، دوڑتے رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے اور قافلہ چلتا رہا، دھول لڑتی رہی، کبھی ایک بچہ گر جاتا، دوسرا اٹھاتا، دوسرا گرتا، یہ اٹھاتا، پاؤں میں کانٹے چبھتے رہے، یہ بچے گرتے پڑتے رہ گئے۔ رات گزر گئی، قافلے کو نہ ملنا تھا نہ ملا، اور ڈرتے سہمتے یہ قافلے کے چکر میں گھومتے رہ گئے، اور جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کر پہنچ گئے۔ کوفہ کی سرحدی تھی، ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں بچوں کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا ان بچوں کو جیل میں ڈال دو، ابھی ان کا قصہ بعد میں دیکھا جائے۔ جیل میں ڈال دیا گیا، اور ڈالنے کے بعد ابن زیاد کی طرف سے نگرانی کا حکم تھا، لیکن جیل کے جو داروغہ تھے مشکور نامی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، انہوں نے رات کے وقت جیل کا دروازہ کھولا اور بچوں کو آزاد کیا اور کہا ان کو بھیج دیتا ہوں۔ ان بچوں کو انہوں نے آزاد کر دیا اور پھر بھیج دیا کوفہ سے باہر۔ یہ بچے کوفہ سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے سو رہے تھے۔ ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، انہوں نے دیکھا گلاب جیسی رنگت کی حسین شہزادے کس کے ہیں؟ عورت قریب آئی، پوچھا کون ہو تم؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ وہ خاتون تڑپ گئی، کہا اے بچوں، میری جو مالکن ہے میرے گھر، جس کی میں کنیزہ ہوں، وہ خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، وہ رسول اللہ کے گھر کام کرنے والی خاتون میری مالکن ہے آج۔ اگر وہ تم کو دیکھے گی تو خوشیوں سے پھولے نہ سمائے گی۔
خوش ہو جائے گی، چلو میرے گھر۔ ان دونوں شہزادوں کو وہ اٹھائی اور اپنے گھر لے آئی۔ اپنی مالکن سے کہا اے خاتون آج ہمارے گھر بشارت آ گئی، مسلم بن عقیل کے شہزادے فاطمہ کے گھر کے لاڈلے آئے ہوئے ہیں۔ وہ خاتون دیکھتی ہے، وہ تو خوشیوں میں وجد کرنے لگتی ہے، میرا گھر آج بہاروں سے بھر گیا، میں رسول اللہ کے خاندان کو اپنے گھر کب لا سکتی تھی، آج میری قسمت جاگ گئی۔ بچوں کو نہلایا دھلایا اور انہیں گرم کھلایا اور کہا بچوں تمہیں کسی بات کی فکر نہیں، تم میرے گھر آرام کرو، جب مناسب ہوگا میں تمہیں خود لے جا کر مدینے چھوڑ آؤں گی۔ اس خاتون کی بے پناہ محبت تھی ان شہزادوں سے، لیکن تاریخ میں ایک عجیب اتفاق رہا ہے، شیطان کے گھر کبھی ولی اور کبھی ولی کے گھر شیطان، یہ رشتے دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس محب اہل بیت خاتون کے گھر اس کا جو شوہر تھا حارث نام کا، یہ بدبخت لالچی آدمی تھا، یہ دن بھر عبید اللہ بن زیاد کا دیا ہوا انعام کا لالچ لے کر گھوم رہا تھا۔ لوگ جگہ جگہ گلیوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ عبید اللہ بن زیاد نے جن دو بچوں کو گرفتار کر کے جیل میں رکھا تھا اور داروغہ نے ان جیل کے دروازوں کو کھول کر بچوں کو آزاد کر دیا، بچے بھاگ گئے، لیکن ہوا کیا، ابن زیاد نے داروغہ کو بلایا، مشکور کو پوچھا کیا کیا، کہا میں نے بچوں کو چھوڑ دیا۔ کہا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ کل قیامت کے دن اگر میرا نام دوزخیوں کے درمیان آ جائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا اے اللہ کے نبی میں تمہارے شہزادوں کو جیل سے چھوڑا تھا، آج مجھے جہنم سے آزادی مل جائے، میں تو اس تمنا کو لے کر آزاد کیا۔ تو ابن زیاد نے کہا اگر تیری وہی تمنا ہے تو وہاں پہنچ جا، جلدی سے پہنچ جا۔ یہ کہتے ہوئے داروغہ کا اس نے قتل کر دیا تھا، مشکور کو بھی قتل کر دیا، اور پھر اب کے بعد جوش و غضب میں آ کر کے اعلان کیا جو ان دو شہزادوں کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اتنا ہی مال دیا جائے گا۔ اب لالچی کوفی ہر جگہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے ان بچوں کی تلاش میں، جگہ جگہ مارے مارے گھوم رہے تھے، اور یہ حارث نامی شخص دن بھر تلاش کر کے رات کو اپنے گھر پہنچا ہے، اپنی بیوی کے پاس آیا اور سو رہا ہے رات کے وقت، لیکن اسے یہ خبر نہیں کہ جن بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا وہ بچے اسی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ خاتون تو جانثاران اہل بیت میں سے تھی، محبان اہل بیت میں سے تھی، اس خاتون نے تو حق ادا کیا تھا محبت اہل بیت کا، بچوں کو کھلایا پلایا اور سلایا، بچے نرم و نازک بستر پر سوئے تھے۔ رات کو ان دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا، حضرت محمد جو بڑے صاحبزادے تھے، ابراہیم جو چھوٹے صاحبزادے تھے، خواب میں دیکھا اپنے باپ کو، خواب میں یہ دیکھا ان دونوں شہزادوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند نشین ہیں، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلم بن عقیل خونی جبے میں تر بتر رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں، ان کے جسم پر خون ٹپک رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور مسلم بن عقیل سے پوچھا مرحبا آ جاؤ مسلم، تمہارے لیے میں پانی لیے کھڑا ہوں، لیکن اے مسلم اکیلے آگے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو، بچے کہاں ہیں؟ مسلم بن عقیل نے کہا یا رسول اللہ میرے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، میں انہیں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا یہ بچے خواب دیکھ رہے تھے، بچک کر اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے چمٹ کر رونے لگے، دونوں نے سیم خواب دیکھا تھا، ایک دوسرے کو خواب بتایا، دونوں نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا، رسول اللہ کی محفل میں ابا جان کو خونی جبے میں تر بتر ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بچے سہم کر رو رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہو گئی، گھر میں بچوں کی آواز، وہ بے اولاد شخص تھا حارث، رات کو جاگ گیا، اپنی بیوی سے پوچھا ہمارے گھر تو کوئی اولاد نہیں، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا شاید پڑوسی کے گھر سے آواز آتی ہوگی، تم سو جاؤ۔ بیوی نے منع کیا بتانے سے، پھر اس ظالم نے کہا نہیں مجھے تو لگتا ہے میرے گھر میں بچوں کی آواز ہے، پڑوس کے گھر کے بچوں کی آواز اتنی تیز نہیں آتی۔ خاتون نے بہلایا پھسلایا اور کہا کہ تم سو جاؤ، لیکن اس ظالم نے کہا مجھے دیکھنا ہے، میرے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ گھر ڈھونڈتے ہوئے آیا اور اسی حجرے میں آیا جس میں بچے سو رہے تھے،
اور اٹھ کر کے یہ ایک دوسرے کو چمٹ کر رو رہے تھے. حارث آتے ہی پوچھتا ہے اے بچوں تم کس کے ہو, کس کے بیٹے ہو, میرے گھر کیسے آئے؟ بچے تو اس گھر کو محبان اہل بیت سمجھتے تھے. دیکھا تھا ایک دن پہلے خاتون نے نہلایا دھلایا ہے, کھانا کھلایا ہے, ہمارے گھر ہمارا جانثاروں کا یہ گھر ہے. بچوں نے تڑپ کر کہا اے شخص ہم تو مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں, ہم اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. اتنا سنتے ہی یہ حارث دونوں بچوں کے بال پکڑ کر کھینچ کر کے اٹھایا, کہا دن بھر تمہاری تلاش میں سرگرداں تھا, میں نے کہاں کہاں کی خاک چھان ماری, تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا اور تم میرے گھر کے بستر پر سو رہے ہو. دونوں بچوں کے گال پر تماچے مارنے لگا, غصے کے مارے دونوں بچوں کو تھپڑ رسید کرتا رہا. یہ بچوں کا منظر دیکھ کر کے اس کی خاتون بیچ میں آ گئی, کہا ظالم تو اپنے ہاتھوں کو بچا لے, تو کل قیامت کے دن فاطمہ کے سامنے کھڑا ہوگا, علی کے سامنے کھڑا ہوگا, رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, ان کے گھر والوں کو دی ہوئی تکلیف کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ حارث کے سر پر یہ لالچ کا بھوت سوار تھا. اس کی بیوی کی بات ایک نہ سمجھ آئی, وہ بچوں کو بالوں سمیت کھینچتا ہوا باہر لا رہا تھا. بیوی قدموں میں گر گئی, لپٹ گئی اور بار بار اصرار کیا آج ایک بار میری مان لے, ان بچوں کی جان بخش دے, میں زندگی بھر تیری غلامی کروں, تو جو کہے وہ مان لوں, اپنی جان قربان کر دوں. لیکن حارث کو نہ ماننا تھا, نہ مانا, یہاں تک کہ بیچ بچاؤ میں اپنی بیوی کی ناک کو پھوڑ دیا, اس کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اسے بے ہوش کر دیا. اپنی بیوی کو مار مار کر پھر گھر سے اپنی تیز ترار تلوار کو اٹھایا اور کہا چلو اے بچوں تمہارا وقت آ گیا, تمہارا باپ جہاں گیا ہے میں تمہیں وہاں جلدی کیوں نہ پہنچا دوں, تم بھی وہاں پہنچ جاؤ تاکہ عبید اللہ بن زیاد نے جو 100 اونٹ کے انعام کا یہ اعلان کیا ہے میں اس کا حقدار بن جاؤں. کل میرے گھر 100 اونٹ آئیں گے, میرے گھر اتنا ہی مال آئے گا, بس مجھے تمہاری گردنوں کو لے جانا ہے, تمہارے کٹے ہوئے سروں کو لے جانا ہے. ان بچوں کے بالوں کو پکڑ کر وہ کھینچتا ہوا دریائے فرات کے قریب آیا. عزیزان گرامی وقار, تاریخ کی یہ سچائیاں جب ہم پڑھتے ہیں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, ہمارا جسم بوجھل ہو جاتا ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے. ان بچوں کی اس وقت بھی محبت یہ تھی, دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے. حارث سے کیا کہتے ہیں محمد جو بڑے صاحبزادے تھے, وہ یہ کہتے حارث ایک بات کہتا ہوں, میری آخری یہ بات سن لے, اس لیے کہ پہلے جب تو تلوار چلائے تو میری گردن پر مار دینا, اس لیے کہ یہ چھوٹا جو ہے اس کا قتل میں دیکھ نہ سکوں گا, میں اس کے قتل کو اپنی آنکھوں سے گوارا نہ کر سکوں گا. چھوٹے نے بڑھ کر کے اس کو تھام لیا اور کہا حارث ہرگز میرے بھائی کی مت سننا, اس لیے کہ پہلی تلوار میری گردن پر چلانا, میں اپنے بڑے بھائی کے قتل کو دیکھ نہ سکوں گا. ہمارے باپ ویسے ہی پہلے مارے جا چکے ہیں, ان کو گورنر ہاؤس سے پٹک کر ان کی ہڈیاں توڑی جا چکی ہیں, ہم اس غم سے ابھی باہر نہ نکل پائے, ہمارے بھائیوں کی موت ہمارے سامنے نہ ہو. ایک دوسرے پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں, ایک کہتا مجھے پہلے قتل کر دو, دوسرا کہتا پہلے مجھے قتل کر دو. جب قتل ہونا ہی ہے تو یہ کیسا مزاج تھا جو رسول اللہ کے خاندان میں تھا, مرنا ہے ہی تو بھائی کی موت دیکھ کر کیوں مرے, بھائی کو مرتا ہوا دیکھ کر کیوں مرے, مرنا ہے ہی تو پہلی اپنی جان دے دے, بھائی کی حفاظت ہو سکتی ہے تو ہو جائے. یہ مزاج رسول اللہ کے معاشرے میں ملتا ہے, میرے آقا کا بنایا ہوا مزاج تھا. دونوں شہزادے جب بحث و مباحثہ کرتے رہے, حارث نے دونوں کی گردنوں کو پکڑا اور کہا تم دونوں کی خواہش پوری ایک ساتھ کرتا ہوں. تلوار ہوا میں لہرایا اور ایک ساتھ گردن پر مارا, جس سے دونوں شہزادوں کے سر ہوا میں اڑ گئے. اور ان نو نہالوں کا ایسا قتل دنیا نے دیکھا کہ سر اڑتے ہوئے ریت میں آ کر گر گئے. اسی لیے شاعر نے تو کہا تھا ان پھولوں کا کیا جو بہارے جاں فضا دکھلا گئے, افسوس تو ان کلیوں کا ہے جو بن کھلے مرجھا گئے, بن کھلے مرجھا گئے. ان فاطمہ کے لاڈلوں کا, اہل بیت نبوت کے, خاندان نبوت کے شہزادوں کا یہ پہلا قتل تھا.
اس کم عمری میں یہ دو بچے شہید ہو گئے کوفہ کی سرزمین پر. ان دونوں کے سروں کو سجا کر کے دوسرے دن یہ حارث نامی بدبخت ظالم عبید اللہ بن زیاد کے گورنر ہاؤس میں پہنچا اور یہ دونوں شہزادوں کے سر لایا اور کہا اعلان کے مطابق میرے 100 اونٹ مجھے دے دو, 100 اونٹ کا انعام مجھے دے دو. عبید اللہ بن زیاد نے کہا ارے ظالم تجھے کس نے کہا تھا کہ ان کے مردہ ان کے کٹے ہوئے سر لانے کے لیے؟ میں تو زندہ لانے کے لیے کہا تھا. اگر یزید نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ان بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر کس نے دیا تھا تو میں کیا پیش کروں گا. یہ کہتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد نے اسی وقت حارث کی گردن اڑا دیا جو صبح کے وقت بچوں کا قاتل تھا. رب العالمین نے شام سے پہلے اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا. اسی لیے قرآن کہتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالم یہ جان لیں گے کس کھائی میں اللہ انہیں گرائے گا. ظلم کی ایک تاریخ ہوتی ہے, ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی, اللہ کریم کی پکڑ آ ہی جاتی ہے. عزیزان گرامی وقار, تاریخ کے ان اوراق کو آج میں یہاں روکتا ہوں اس لیے کہ یہ کوفہ کی زمین جو خون اہل بیت سے لال ہوئی, اس کے بعد اہل بیت یہاں آئے نہیں. خط تو جا چکے تھے امام حسین کے پاس, اب امام حسین کا قافلہ مکہ سے نکلنا تھا اور پھر وہ کربلا پہنچنا تھا. جو خونی منظر وہاں ہونا تھا وہ سارے واقعات انشاءاللہ کل یوم عاشورہ ہے اور عاشورہ کے دن انشاءاللہ العزیز یہ کربلا کی داستان ہم سنائیں گے تاکہ آپ کے اندر یہ رقت بھی طاری ہو. یہ نہیں کہ ہم کھچڑے کھائیں, یہ نہیں کہ ہم صرف شربتیں پئیں, یہ نہیں کہ ہم اچھے اچھے کھانے کھائیں. کل کا دن ہمیں یہ یاد کرنے کے لیے بھی ہے کہ آج سے 14 صدیوں پہلے یہی وہ دن تھا جب آسمان کا سورج تمازت اور اپنی چلچلاہٹ پیش کر رہا تھا. میرے رسول کا شہزادہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا میدان میں اپنے بچوں کو لے کر ایک بہت بڑا امتحان دے رہا تھا. آج اگر میں گھر میں سحر کے وقت سو رہا ہوں تو شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے, فجر کے وقت سو رہا ہوں شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے. یہی وہ عاشورہ کی تاریخ تھی جب گردنوں پر تلواریں تھی. اس وقت بھی حسین رب کا سجدہ فراموش نہیں کر رہا تھا, حسین سجدے میں رہا. اور میرے عزیزو, رسول اللہ کے اس خاندان کا تصور لے کر کے کل کا دن ہمیں جینا ہے اور خراج تحسین پیش کرنا ہے, عقیدت کے نذرانے پیش کرنے ہیں اور پھر یہ پکار کر کے جانا ہے, ان ظالم کتوں کو بتا کر کے جانا ہے. ہم ہر سال کربلا بیان کر کے پھر ایک نیا حوصلہ لے کر اٹھتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین, پھر اس زمانے کو تیری ضرورت ہے اے حسین. سلام ان شہیدان کربلا کو اور سلام اہل بیت اطہار کے ان نونہالوں کو. مولا کریم اخیر زندگی تک اہل بیت کے قدموں میں زندگی عطا فرمائے اور جان نثاران اہل بیت میں ہمارا شمار فرمائے. قیامت کے دن اللہ ہم سب کا حشر اہل بیت کے سائے تلے عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود. شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو.
بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کام وہ لے لیجئے آقا تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے آقا تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود دین حق کی ڈھال دونوں ہے وہ بے مثال دونوں دین حق کی ڈھال دونوں ہے وہ بے مثال مصطفیٰ کی آل دونوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ